أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم لوگ آخرت کا دن، بدلے کا دن، جس کے بارے میں جاننا میرا اور آپ کا بہت ضروری ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے کہ ہم لوگ آپس میں ایک دوسرے کو سنتے سناتے ہیں، تو انشاءاللہ یہ باتیں آپ کے لیے یا میرے لیے یا دونوں کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہیں۔ کل حشر میں اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے انشاءاللہ جگہ دیں گے۔ آج ہمارے ساتھ جو باتیں ہیں وہ باتیں متعلق ہیں حال عصاة المؤمنین۔ مومن ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، تقوی والے ہوتے ہیں، پھر بھی مومن ہونے کے باوجود بھی کچھ نہ کچھ نافرمانیاں، خطائیں، لغزشیں ہو جاتی ہیں، چوک ہو جاتی ہیں۔ تو ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں بشمول میرے اپنے، تو ہم سے کبھی نہ کبھی زندگی میں کوئی نہ کوئی خطا، لغزش، غلطی ہوئی ہوگی۔ تو ایسے لوگ قیامت کے دن ان کی حالت کیا ہوگی، اسی کو یہاں ذکر کیا گیا۔ انشاءاللہ آج ہم کوشش کریں گے، آج کے اس درس میں دو باتوں کو ہم لیں گے۔ ایک مومن ہے لیکن اس نے زکوٰۃ نہیں دیا ہے، مومن ہے لیکن زکوٰۃ نہیں دیا ہے، ایسا آدمی کا حال کیا ہوگا۔ مومن ہے لیکن متکبر ہے۔ متکبر کس کو بولتے ہیں؟ کبر۔ انگلش میں کیا بولتے ہیں؟ میں بڑا، کیا مطلب؟ میں بڑا۔ ہر فن میں ہوں میں یکتا، کیا مجھ کو نہیں آتا؟ دکھتا نہیں۔ ہر فن میں ہوں میں یکتا، کیا مجھ کو نہیں آتا؟ تو یہ ہمارے سلف کا اصول نہیں ہے۔ سلف اسی لیے لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارے یہاں کے کچھ علماء میں اور جو باہر کے جو سلفی علماء ہیں بہت فرق ہے، تو یہاں کی کچھ علماء سے اگر آپ فتویٰ پوچھیں گے تو آپ کا جواب دینا بھی ختم، سوال کرنا بھی نہیں ختم ہوگا، وہ جواب دے دیں گے۔ یہی اگر کسی اور عربی سعودی سلفی عالم سے آپ پوچھیں گے تو اس کو جواب دینے میں 2-4 دن، ہفتہ بھی لگ جائے گا۔ وہ تأمل کریں گے، سوچیں گے کہ اس کا فتوے کا جواب ہم کیسے دیں۔ بہرحال آج ہم بات کرتے ہیں زکوٰۃ کی۔ مومن ہیں لیکن زکوٰۃ نہیں دے پاتے ہیں، تو زکوٰۃ اللہ تعالیٰ کا بڑا حق ہے، اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اور وہ مال کا حق ہے۔ اور جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں کیسے وہ ہوں گے، اللہ تعالیٰ نے مثال دے کر سمجھایا۔ آپ لوگ اور ہم مثال پر غور کرتے ہیں۔ مثال میں بہت ساری باتیں ہیں جو غور کرنے کی۔ سب سے پہلی بات، اللہ تعالیٰ جو مال یہ لوگ جو زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، مال سمیٹ کر کے گن کر رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس مال کو ایک اژدہے کی شکل دے گا۔ مال کیا ہو جائے گا؟ اژدہے کی شکل ہو جائے گا۔ اور وہ اژدہا کیسے ہوگا؟ شجاعاً اقرع، ایسا اژدہا جو گنجا ہوگا۔ گنجا مطلب تلے مڑی ارکد انت ارکد مڑی موٹے ارکا آنا، زہر اتنا ہے سر میں کہ سر پہ بال نہیں ہے۔ زہر اتنا بھرا ہوا ہے، پائزن اتنا ہے سر میں کہ اس کی وجہ سے کیا نہیں ہے؟ بال نہیں ہے۔ سمجھ میں آپ؟ ایسا سانپ جس کے سر پر بال نہیں ہیں، گنجا ہے۔ کیوں گنجا ہے؟
سر میں زہر بھرا ہوا ہے جس کی وجہ سے اس سر کے چمڑے میں کوئی بال اگتا نہیں. کہا لہو زبیبتان، اور اس سانپ پر 2 اسپاٹ، بلیک اسپاٹس کیا ہوں گے؟ 2 کالے نشان ہوں گے. سانپ کو دیکھا آپ نے؟ 2 کالے کیا ہوتے ہیں؟ ایسا سانپ جس کے اوپر کیا ہوں گے؟ زبیبتان، 2 کالے نشان ہوں گے. صحیح بخاری کی. اور کہا فیطوق عنقہ، وہ سانپ وہ زکوٰۃ نہ دینے والے کے گلے میں لپیٹ دیا جائے گا. وَيَأْخُذُ بِلَحْمَزَتِ صَاحِبَهِ، وہ سانپ کیا کرے گا؟ اس کے 2 جبڑوں کو پکڑ لے گا. یہ جو کیا ہوتے ہیں چیک، اس کو کیا کرے گا؟ سانپ پکڑ لے گا. قائلا لہ، سانپ کہے گا انا مالک انا کنزک، میں کیا ہوں؟ تیرا مال ہوں. تو جو گن گن کے رکھتا تھا وہ کیا ہوگا؟ وہ مال ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، من آتاہ اللہ مالا فلم یؤد زکاتہ، اللہ نے جس کو مال دیا اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کیا، مثل مالہ یوم القیامہ شجاعا اقرع لہ زبیبتان، اس مال کو اللہ تعالیٰ ایک سانپ اژدہے کی شکل دیں گے جو اقرع گنجا ہوگا، اور اس پر 2 نشان ہوں گے کالے کالے. کالے نشان کا مطلب یہ کہ وہ کافی زہریلا ہے. اور وہ زکوٰۃ نہ دینے والے گلے میں کیا پہنا دیا جائے گا؟ توق کا مطلب کیا ہے؟ چین کی طرح اس کی گردن میں لپیٹ دیا جائے گا. ثم یقول انا مالک، وہ سانپ کہے گا کہ ارے میں تیرا مال ہوں. مال کسے کہتے ہیں؟ مال اصل میں مال کا یہ کیا ہے؟ المال الناس یمیلون الی صاحب المال، لوگ صاحب مال کی طرف مائل ہوتے ہیں. مائل ہونا مطلب جھکتے ہیں. مال بولے تو سمجھ میں آیا؟ مال یمیلو بولے تو کیا؟ جھکنا. مال کس سے بنا؟ جو جب بھی میں تمہیں کہتا تو لوگ یہ نہیں کریں گے، کون تو بھی ذرا بڑا آدمی آتے لوگ کیا کہتے ہیں؟ ارے آؤ بیٹھو. یہ کیا ہے؟ الناس یمیلون مال. لیکن اگر یہی مال اللہ کے راہ میں خرچ ہوتا ہے، نعم المال الصالح للرجل الصالح، کیا ہی اچھا مال ہے اچھے آدمی کے لیے. مال اگر آدمی اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہے تو ہم بھی تمنا کرتے ہیں کہ اللہ اتنا مال آپ کو مجھے دے کہ ہم سب زکوٰۃ دیں. ہاں تو کہتے ہیں تو منیمم آج میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے پاس کوئی ایسا آدمی بھی ہوگا جس پر زکوٰۃ واجب نہیں. منیمم اگر چاندی ہے، اگر اس کے پاس 500 گرام چاندی کا پیسہ ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہے. اگر ہم پیسے کو، کیش کو سونے کے برابر اگر دیکھتے ہیں تو سونا الگ، چاندی الگ. چاندی بھی اگر اس کی ویلیو رکھتی ہے، بہرحال لمبی بحث ہے. یہاں کہتے ہیں انا مالک انا کنزک. ثم تلا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ آیت پڑھی، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے کیا کریں گے؟ طوق بنائیں گے. طوق کے معنی زنجیر. یہ تو پہلی سزا ہوگی. پہلے کیا کیا؟ اس کو سانپ بنا دیا. دوسری سزا بولتے ہیں ان یؤتی بالمال نفسہ الذی منع زکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ اس مال کو خود لائیں گے. یہاں تو مال کو اژدہے کی شکل بنایا تھا. دوسرا عذاب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ مال کو خود لائیں گے، مال اس کے سامنے لایا جائے گا. فَإِنْ كَانَ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ جَعَلَ صَفَائِحًا مِّن نَّارٍ. اگر مال گولڈ اور سلور سے ہے، چاندی سے ہے، تو اس کے صفائح، اس کے کیا بنائے جائیں گے؟ تختیاں. صفائح کس کو بولتے ہیں؟ پلیٹس، سونے چاندی کے پلیٹ. ثُمَّ عُذِّبَ بِهِ صَاحِبُهُ. پھر اس سے کیا ہوگا؟
ثم عذب به، پھر اس سے اللہ تعالیٰ اسے عذاب دیں گے. یہ سونے چاندی کے لیے. اللہ اکبر. کوئی بھی ایگزمپشن نہیں. کیش میں ہے تو اشدہا بن کے لپیٹ رہا ہے. گولڈ اور سلور میں ہے تو بہت سارے ہیں. بیوی کو خوبصورت زیور پہنا کے اچھے ہے جی تمہیں کیا زیوران ڈالیں جی. تو ایسے لوگوں کو سوچ لینا چاہیے کہ کل یہی زیور اگر زکوٰۃ نہ دیا جائے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کیا ہو پلیٹ بنا کر اللہ تعالیٰ اس سے بیوی کو داغے. اگر کوئی نہیں چاہتا کہ میری بیوی ایسے داغی جائے تو وہ کیا کرے؟ زکوٰۃ دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ عورت جو آتی ہے مسکتان من حدید، سونے کے یہ ہیں، اللہ کے نبی کڑے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں تو الدین زکاۃ، کیا تو اس کا زکوٰۃ دیتی ہے؟ وہ عورت کہتی نہیں اللہ کے رسول. جیسے کہا دونوں نکالا رکھ دیا، کہا کہ یہ دونوں اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بات ہوئی اگر کیش کی شکل میں ہے تو اشدہا بنا کر گردن کے اطراف لپیٹ دیں گے. سونے اور چاندی کی شکل میں ہے تو پلیٹ بنا کر داغیں گے. چلو اگر جانور کی شکل میں ہیں، کسی کے پاس گائے ہے، اونٹ ہے، بکریاں ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں تو وہ کیسے ہوگا؟ تو کہا ابلن او بقرن او غنمن، تو ان کو بھیجا جائے گا، وہ اپنے پیروں سے روندیں گے. سمجھ میں آیا؟ وہ گائے سب کیا کریں گے؟ زکوٰۃ نہ دینے والے کو اپنے پیروں سے کیا کریں گے؟ روندیں گے. کہا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیها في نار جہنم فتکوى بها جباہهم وجنوبهم وظہورهم. جباہ چہرے، بازو، پیٹھ داغے جائیں گے. ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ خزانہ ہے جو تم نے اپنے لیے چھپا رکھا تھا. فذوقوا، اب مزہ چکھو، ٹیسٹ چکھو جس کا تم چھپا کر خزانہ بناتے تھے. وفی صحیح مسلم عن ابی ہریرہ قال، صحیح مسلم کی حدیث ہے ما من صاحب ذهب ولا فضة ولا يؤدي فيها حقه الا اذا كان يوم القيامة صفحت له صفاح من نار. اللہ تعالیٰ پلیٹ بنا کر کیا کریں گے؟ اسے سزا دیں گے. اچھا یہاں ایک چیز نوٹ کر رفیق بھائی دیکھیے، پلیٹ بنا کر داغیں گے کسے؟ زکوٰۃ نہیں دینے. کیا کیا داغیں گے؟ دیکھیے جمبو، اس کے بازو. کوئی بھی منگنے آتا ہے تو آدمی کیا کرتا؟ ایسا چل جاتا. تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ وجبینہ، کبھی کیا کرتا؟ کیا الواں بار بار آ جاتے ہیں اس کی پیشانیوں پر، شکنیں آ جاتی، پیشانی کیا کرتا؟ سکڑ لیتا. تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ اس پیشانی کو داغیں گے. وظہرہ، کبھی پیٹھ بتا کو چل جاتا. کہیں کوئی بھیڑ منتشر کرنا ہے، کیا کرنا؟ اگر 20-30 لوگ جمع ہیں، ان کو ادھر ادھر کرنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ از میں ایک ریسیپٹ بک لے کے چل جانا. آسانی کے ساتھ کیا ہوگا؟ ادھر سے ادھر بات سے سارے بھاگ جائیں گے، بہت کم لوگ رہیں گے وہاں. آسان طریقہ، زیادہ مار پیٹ کرنے کی ضرورت نہیں، بھگانے کی ضرورت نہیں. آپ ایک ریسیپٹ بک لے کے چلے جائیں، چار طرف کیا ہو جائیں گے؟ بھاگ جائیں گے. تو یہ انداز ہے. بہرحال آج زمانہ ایسا ہے، خیر کرنے کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے، بھلائی پھیلانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. لیکن برائی ایسی ہے جہاں لوگ جاتے ہیں. شراب بیچنے والا کہیں نہیں جاتا، لیکن دودھ بیچنے والا گھر گھر جاتا ہے. حالانکہ دودھ بیچتا ہے لیکن اس کو گھر گھر جانا پڑتا ہے. لیکن شراب بیچنے والے کے پاس سارے خود آ جاتے ہیں. بڑے ایک اصول ہے، لوگوں نے برائیوں کو ایسے اپنایا ہوا ہے. قیل یا رسول اللہ، دیکھیے فالابل، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کسی کے ہاں اونٹ ہیں، اونٹ کا زکوٰۃ نہیں دیتا ہے تو اس کا کیا بنے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمِنْ حَقِّهَا، کہا کہ اس کا حق یہ ہے کہ آدمی جس دن اونٹ کا دودھ نکالے، اگر کوئی آتا ہے تو اسے دودھ دے، یا اگر اونٹ اگر زکوٰۃ کے ہیں تو اتنے حساب ہے اتنا زکوٰۃ ادا کرے. اگر ایسا نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟
قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک مسطح زمین کر دیں گے، لا يفقد منها فصیلا واحدا، جتنے اس کے اونٹ تھے سارے کے سارے وہاں آئیں گے، تطؤه باخفافها وتعضه بافواهها، وہ سارے اونٹ اپنے پیروں سے اسے روندیں گے، اپنے دانتوں سے اسے کاٹیں گے۔ جن اونٹوں کا اس نے زکوٰۃ نہیں دیا تھا، یہی حساب ہے گائے کا، بھینس کا، بیل کا، بکریوں کا، جو زکوٰۃ کے قابل تھے، جو زکوٰۃ نہیں دیا۔ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، کتنے دن تک ایسا ہوتے رہے گا؟ ایک ایسے لمبے دن میں جس کی مدت 50,000 سال کے برابر ہے۔ فَيَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ، اس کے بعد فیصلہ ہوگا یا تو جنت یا تو جہنم۔ تو ہم لوگ جو پڑھ رہے ہیں عبدالصمد بھائی کہ وہ مومن لوگ جو گنہگار ہیں، گنہگاروں میں پہلا گناہ جو مومن سے کبھی ہو جاتا ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، زکوٰۃ دینے کے قابل ہے لیکن پھر بھی کیا کرتا ہے؟ بہانے ڈھونڈتا ہے۔ تو ایسے لوگ جیسے ایک صاحب نے سوال کیا کہ صاحب اس سال زکوٰۃ دینا ہے، میں نے ایک صاحب کو قرضہ دیا ہے، وہ صاحب مجھے قرضہ ادا نہیں کرتے ہیں، تو چلو میں ایسا کرتا ہوں کہ میرے زکوٰۃ میں اس کو منہا کر دیتا ہوں۔ کیا کیا؟ زکوٰۃ جو دینا ہے کیا کہتا ہے؟ اچھا وہ قرض کیسا بھی مجھے واپس نہیں آ رہا، جو قرض جا رہا ہے اسے میں کیا کر دیا؟ قرض کے نیچے میں نے توڑ دیا۔ تو ایسے آدمی کی زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے۔ البتہ اس کی شکل کیا ہو سکتی ہے؟ کیسے آپ کریں گے؟ اس سے بولیں گے کہ بھائی ایسا کر، میرا جو قرضہ ہے مجھے واپس دے۔ اس سے قرضہ واپس لیا، اپنے قبضے میں لیا، لے کے پھر وہ پیسہ کیا کیا؟ اسی کو دے دیا، بلا کہ لے میری طرف سے یہ زکوٰۃ ہے۔ قبضے میں لینے کے بعد ایسا کر سکتا ہے جیسے علماء کہتے ہیں، لیکن بغیر قبضے میں لیے ہی، اس لیے کہ زکوٰۃ ایک حق ہے جو 8 آدمیوں کا ہے، جو اللہ نے خود تقسیم کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حق نہیں دیا کہ آپ کہیں کہ زکوٰۃ کس کس کو دینا ہے، اللہ نے خود بتا دیا انما الصدقات للفقراء والمساکین، پورے لوگوں کو تقسیم کر کے بتا دیا۔ بہرحال قیل یا رسول اللہ فالبقر والغنم، یہ حدیث بتاتی ہے کہ کیش کی شکل میں ہے تو ازدہے کی شکل بنائی جائے گی، سونا چاندی کی شکل میں ہے تو پلیٹیں بنا کر داغا جائے گا، اگر جانور کے شکل میں ہے زکوٰۃ نہیں دیتا ہے تو جانور اسے اپنے پیروں سے رون دیں گے۔ بہرحال اپنا اپنا حساب کریں، زکوٰۃ اگر فرض ہوتی ہے تو اسے دیں۔ اللہ تعالیٰ زکوٰۃ سے مال کو کیا کرتے ہیں؟ بڑھاتے ہیں۔ ایک اور چیز جو مومنوں سے کبھی ہو جاتی ہے وہ ہے تکبر۔ کیا بولیں گے اسے؟ تکبر کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تکبر اترانا، اپنے آپ کو، لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، جنت کس کی جگہ ہے؟ وہ لوگ جو زمین میں کیا نہیں چاہتے؟ علو، بڑا، میں بڑا۔ یہ بڑا جو ہے ہمارے پاس بڑا الگ ہے، کبھی کبھی رفیق بلاتے ہیں، تو یہ بڑے کی ہم بات نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ بڑا جو ہے عام طور سے ہر ایک کو ہے، ہر کوئی کیا چاہتا ہے؟ ہر فن میں ہوں میں یکتا، کیا مجھ کو نہیں آتا۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں بڑا بنوں، میں ایسا ہوں کہ لوگ میرے جاتے ہی میری تعریف کے پل باندھیں، لوگ میری خوش آمدی کریں، لوگ مجھے یہ کہیں۔ تو اس سلسلے میں کہتے ہیں الکبر جریمۃ کبریٰ فی حکم اللہ و شرعہ۔ کبر یعنی اپنے آپ کو بڑا تصور کرنا، اس لیے کہ سبح اسم ربک الاعلی، اعلیٰ کون ہے؟ ہم لوگ بھی نام لکھتے عالی جناب، کیا لکھتے ہیں؟ نہیں لکھنا۔ کیوں لکھنا؟ کون عالی ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے جو عالی ہے، العلی الاعلی، سبح اسم ربک الاعلی۔ ایسے الفاظ اردو میں ہیں جن سے تھوڑا بہت نقصان کا اندیشہ ہے، سادگی اپنائی جائے، سیدھی سادی چیز رکھی جائے۔ کہتے الکبر جریمۃ کبریٰ فی حکم اللہ و شرعہ، یعنی تکبر یہ بہت بڑا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا۔ اسی طرح واللہ یبغض اصحابها اشد البغض، اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ بہت ناپسند ہیں جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، بڑا سمجھتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب حشر کے دن سارے لوگوں کو جمع کرے گا
تو اللہ ایسے لوگوں کو ذلیل کر دے گا جو دنیا میں اپنے آپ کو کیا سمجھتے تھے؟ میں بڑا ہوں. جیسے حدیث میں آتا ہے عمر بن شعیب عن ابیہ عن جدہ، ترمذی کی حدیث ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحشر المتکبرون امثال الذر یوم القیامہ. اللہ تعالیٰ متکبروں کو قیامت کے دن ذرات کی شکل میں جمع کرے گا. کس شکل میں؟ ذرات کی شکل میں. جسے کہتے ہیں، کیسے کہا؟ فی صور الرجال یغشاہم الذل من کل مکان. ذر کسے کہتے ہیں؟ صغار النمل، یعنی چھوٹی چونٹیاں. بعض نے کہا کہ اگر آپ کبھی ایسا بیٹھتے ہیں تو سورج کی اس میں کچھ یہ دکھتا ہے، ہاں دھول یا کچھ ایسا. کہا کہ بالکل اتنی حقیر شکل میں اللہ تعالیٰ ان کو جمع کرے گا اس دن. کیا حالت رہیں گی؟ ہاں دنیا میں وائٹ کالر تھے، دنیا میں بڑا فخر کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ حشر میں کیسے جمع کرے گا؟ یغشا والذر صغار النمل لا یعبہ بہ الناس، اور لوگ اس کو روندیں گے پاؤں سے، محسوس بھی نہیں ہوگا. ہم بھی چلتے چلتے کتنی چونٹیاں ہمارے پیروں کے نیچے آ جاتے ہیں، ہم کو احساس نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ متکبروں کو ویسے ہی جمع کرے گا. اسی طرح اللہ تعالیٰ کو جو چیزیں ناپسند ہیں وہ ہیں جو لوگ اپنے آپ کو بڑا بتانے کے لیے نام رکھتے ہیں. اپنا بیٹے کو بڑا بتانے کے واسطے اپنے بیٹے کو کہا کہ بڑا نام رکھ ڈالا. جیسے بولا نہیں میں بیٹا کالا تھا، کہتے کیا نام رکھا ہے رفیق بھائی؟ کافر نہیں، کافر نام رکھ ڈالا ہے. کافر کالا رہتا گورا رہتا. کافر کیسا رہتا؟ کافر میں بڑی رکھوں بڑے، ہاں. اور بات تھا اس کا بیٹا کالا ہے، کہتے کیا رکھ ڈالا کہتے. خیر چلے گا، اس میں تو کبھی عقیدے والی بات نہیں ہے. اچھا شکون سے اس نے رکھ دیا. لیکن اگر جیسے حدیث میں آتا ہے، جیسے بتایا گیا، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، اقنع اسم عند اللہ یوم القیامہ رجل تسمى ملک الاملاک. اللہ تعالیٰ کی نظر میں سب سے بدترین نام شہنشاہ ہے. کیا نام؟ کتنے لوگ رکھتے نہیں معلوم ان لوگوں کو میں کیسا نام رکھا ہوں. شہنشاہ، بادشاہ، کنگ آف کنگ، کنگ آف کنگس. کیسے بولیں گے؟ کنگ آف کنگس کا شہنشاہ. اللہ تعالیٰ کو یہ نام کیا ہے؟ بدترین نام اللہ کے پاس. اللہ تعالیٰ کے پاس بڑا غلط نام. اچھا اب تو کوئی کنگ نہیں رہا، گئے نوابوں کا زمانہ ہمارا. ہاں اب کوئی نواب تو نہیں ہے. بہرحال کہتے ہیں قال القاضی عیاض اقنع معناه اشد الاسماء صغارا. اللہ تعالیٰ کے پاس ذلیل نام کیا ہے؟ وہ نام ہے وَإِذَا كَانَ الْإِسْمُ أَذَلُّ الْأَسْمَاءِ كَانَ مَن تُسَمَّى بِهِ أَشَدُّ ذُلًّا. اللہ کی نظر میں سب سے ذلیل نام شہنشاہ ہے، تو وہ نام رکھنے والا اللہ کی نظر میں کیسا رہے گا؟ وہ اور زیادہ ذلیل ہے. تو نام رکھنے والوں کو ہم کو بتانا چاہیے کہ سارے نام غلط ہیں. سوچ سمجھ کر اپنے بچوں کے نام رکھنی چاہیے، اس لیے کہ حشر کے دن ان ناموں سے وہ کیا کیے جائیں گے؟ پکارے جائیں گے. اور کتنا ٹائم ہمارے پاس ہے؟ 7 لاکھ. اور کچھ چیزیں ہمارے پاس ہیں. ذنوب لا یکلم اللہ، کچھ ایسے گناہ مومنوں سے بھی ہو جاتے ہیں یا بہت سارے لوگوں سے ہو جاتے ہیں، یا اس میں اس کا ذکر نہیں کیا گیا، خاص کر ایسے گناہ کا ذکر کیا گیا جو آدمی سے ہو جاتے ہیں. اللہ ان سے بات بھی نہیں کریں گے، اللہ ان سے بات بھی نہیں کریں گے اور ان کا تزکیہ بھی نہیں ہوگا. اس میں وہ لوگ ہیں فَمِنْ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ. یہ وہ لوگ ہوں گے جو قرآن کی آیتوں کو چھپائیں گے. آج جتنے بڑے بڑے وہ کیا وہ بنتے، اتنا بڑا بنتے، ہاں بڑی بڑی داڑھیاں، بڑے بڑے جھبے خبے اور وہ مخمل کے بڑے بڑے یہ پہنے ہوئے لوگ ہیں. ان کو نہیں معلوم لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاءہم مساجدا. قبروں کو سجدگاہ بنانے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہود و نصارہ پر لعنت ہوئی، پھر بھی چھپاتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے بارے میں کہا
وهم الأحبار والرهبان والعلماء الذين يكتمون ما عندهم من العلم ارضاء لحاکم، وہ لوگ جو اپنے حاکم کو راضی کرنے کے لیے صحیح بات کو چھپا دیتے ہیں، اپنے رئیس کو یا اپنے حاکم کو یہ کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ صحیح بات کو کیا کرتے ہیں؟ چھپا دیتے ہیں۔ صحیح بات پیش کرنا چاہیے، غلط ہے تو ٹوکنا چاہیے، صاحب یہ غلط ہو رہا ہے۔ ہاں، علماء نے ایک اصول بتایا ہے کہ آپ اگر حاکم غلطی کرتا ہے، کون غلطی کرتا ہے؟ اولو الامر، جس کے ہاتھ میں حکومت ہے، اگر اس سے غلطی ہوتی ہے تو آپ کو بھی ٹوکنا چاہیے، اسے بھی کیا کرنا چاہیے؟ ٹوکنا چاہیے کہ صاحب آپ غلط کر رہے ہیں۔ جیسے بہت سارے سلف کی باتیں آتی ہیں کہ عید کی نماز میں پہلے کیا پڑھنا؟ خطبہ دینا، عید کی نماز پڑھنا؟ ہاں، عید کی نماز پڑھنا۔ مروان کے ایک زمانے میں ایسا ہوا کہ لوگ عید کی نماز پڑھنے کے بعد چل جاتے تھے، کوئی بھی خطبہ سنتا نہیں تھا، تو انہوں نے کیا کیا؟ پہلے خطبہ، بعد میں عید کی نماز کی تو لوگ بیٹھیں گے، تو اس وہاں کے جو لوگ تھے انہوں نے منع کیا کہ بھائی غلط ہے، خلاف سنت ہے، انہوں نے ٹوکا۔ تو یہاں اصول یہ بتایا گیا کہ اولو الامر اگر غلطی کرتا ہے تو آپ اس کے سامنے ٹوکیں، سمجھ میں آئی آپ پر، پیچھے نہیں۔ تو اولو الامر کے پاس کیا ہوگی؟ اس کا کوئی جواب ہوگا، وہ جواب دے گا۔ اگر یہاں کا کوئی مسجد کا متولی ہے، مسجد کے متولی سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو آپ کیا کرنا؟ متولی نہیں ہیں اس وقت مسجد میں کھڑے کو ایسا کرے نہیں، آپ کب بولنا ہو بات؟ متولی اس وقت موجود رہنا۔ اس کے سامنے اگر آپ اعتراض کرتے ہیں تو متولی کے پاس کیا ہوگا؟ اس کا کوئی جواب ہوگا، کوئی ریزن ہوگا، وہ ریزن بتائیں گے کہ دیکھیے بات ایسی نہیں ہے، بات ایسی ہے۔ تو یہ اولو الامر پر اعتراض کرنے کا یہ اسلوب ہے کہ آپ جب اعتراض کریں گے تو ان کے سامنے، اور جتنی روایتیں، جتنے آثار ملتے ہیں سب کے سب اولو الامر کے موجودگی پر ہیں۔ اگر کوئی کہتا نہیں پہلے لوگ آپ ایسا کرے، اگر غلطی ہوتی تھی تو وہ لوگ ٹوک دیتے تھے۔ کب ٹوکتے تھے؟ غلطی کرنے والے وہاں موجود ہوتے تھے، ٹوکتے تھے، وہ لوگ اس کا کیا کرتے تھے؟ جواب دیتے تھے۔ یہ دیکھیں، کہتے ہیں او طلبا لعرض دنیاوی، ایسے لوگ جو حق بات کو چھپائیں گے اپنے حاکم کو خوش کرنے کے لیے یا کسی مصلحت کو پانے کے لیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ حق بات ڈنکے کی چوٹ پر کہنا چاہیے۔ کہتا ہوں وہی بات، سمجھتا ہوں جسے حق، میں زہر ہلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا قند۔ سمجھ میں آیا؟ کہتا ہوں وہی بات، سمجھتا ہوں جسے حق، میں زہر ہلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا قند۔ قند بولے تو حلوہ، میں زہر کو کیا کہوں گا؟ زہری بولوں گا، میں قند بول کے کھلا کے سب کو مارنے کی کوشش نہیں کروں گا۔ ہاں بتاتا بھئی یہ راستہ جنت کا ہے، یہ راستہ دوزخ کا ہے، کوئی جا رہا ہو تو ہم بتائیں بھئی مت جا، بھئی دوزخ کا راستہ ہے۔ اب مصلحت کے پیش نظر میں نہیں کہا جانے دو نا، ہم کو کیا لگتا ہے؟ ہاں ایسا نہیں ہے، کہتا ہوں وہی بات، سمجھتا ہوں جسے حق۔ بہرحال، او تحقیقا لمصلحہ، مصلحت کی تحقیق کے لیے، او طلبا لعرض دنیاوی، یا دنیا کی کوئی غرض پانے کے لیے۔ اس وقت اس کے لیے بھی لوگ کیا کرتے ہیں؟ حق بات کو کیا کرتے ہیں؟ چھپا دیتے ہیں۔ ارے ہمارا منصب چل جائے گا، ہماری آمدنی چل جائیں گی، یہ ہماری یہ دشمن ہے، سب نہیں بول لینا۔ کیا بولو؟ کچھ بھی بولو، یہ توحید کی باتیں نہ کو بولو سب، کیا بولو؟ اخلاق بولو، سیرت بولو، یہ توحید کی باتیں کیا نہیں کرو؟ نہیں بولو۔ حالانکہ التوحید اولا یا دعاۃ الاسلام، مکے کی ساری زندگی اللہ کے نبی کی کس دعوت پر گزری؟ توحید پر گزری۔ توحید ہی نہیں ہے تو نقطۂ توحید آ تو سکتا ہے، کہتے ہیں کہ توحید ہم سمجھا سکتے ہیں، لیکن تیرے دماغ میں بت خدا ہو تو کیا کہیے؟ اگر تیرے سر میں بت خدا ہے، میں توحید کیسا سمجھا سکتا ہوں؟ توحید سمجھا سکتے ہیں، لیکن بت خانہ کہاں ہے؟
دماغ میں ہے، ایسے آدمی کو ہم کیسے سمجھا سکتے ہیں؟ کون انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، آپ ہدایت نہیں دے سکتے ہیں، ہدایت کون دے سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ دیتا ہے، لیکن پہنچانا ہمارا کام ہے۔ یہ دیکھیے ککتمان الاحبار والرہبان ما يعرفونه من كتبهم من صفات الرسول وإنكارهم لنبوته مع أنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کیا، صفات کا انکار کیا، کس نے؟ احبار اور رہبان نے، کرسچنوں نے اور یہودیوں نے۔ وَإِنْكَارِهِمْ لِنُبُوَّتِهِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا، حالانکہ قرآن کہتا ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسے پہچانتے تھے جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ بیٹے کو پہچاننے میں غلطی ہوتی کیا؟ 100 بیٹے رہے تو بھی معلوم ہو جاتا یہ میرے بیٹے بول۔ تو یہ لوگ یہود و نصارہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے زیادہ پہچانتے تھے، لیکن حسد تکبر کی وجہ سے کیا کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا۔ انشاءاللہ اسی سے جڑی کچھ باتیں ہیں کل کے درس میں ہم سنیں گے۔ کیا ہے ہمارے پاس؟ وہ ایسے گناہ جس کی وجہ سے اللہ نہ تو ان کی طرف دیکھیں گے نہ تو ان کا تزکیہ کریں گے۔ مطلب یہ ہوگا کہ اللہ نہیں دیکھنے کا مطلب یہ کہ حشر میں کئی یہ ہیں، کبھی اللہ تعالیٰ دیکھیں گے غصے سے دیکھیں گے، نہیں دیکھنے کا مطلب کبھی غصے سے دیکھیں گے، کبھی اس کا حساب، کئی یہ ہوں گے، کئی شکلیں اس کی ہوں گی۔ انشاءاللہ اسی کے تعلق سے کل ہم اس کو سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ بہتر بات سننے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کی مال و دولت میں اتنی برکت دے کہ ہم تمام کیا کریں؟ زکوٰۃ ادا کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ تکبر سے بچائے، عاجزی، تواضع میرے اور آپ کے اندر پیدا کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔